نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. فتاب علیکم وعفا عنکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا اور اس نے تم سے درگزر کیا. فالآن باشروہن، تو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے تلاش کرو، اسے طلب کرو. وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں ہو جائے فجر کے وقت. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے رات تک پورے کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ان سے مباشرت نہ کرو حالانکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے شاید کہ وہ بچ جائیں، تقوی اختیار کریں. یہاں پر جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان میں سے پہلی ہدایت کیا ہے کہ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. یاد رکھیے کہ ابتدائے اسلام میں کھانا پینا اور ازدواجی تعلق صرف نماز عشاء تک جائز تھا. اگر کوئی عشاء سے پہلے سو گیا تو اس پر نیند آتے ہی یہ سب کچھ حرام ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل پابندی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو ہلکا کر دیا اور فرمایا احل لکم، حلال کر دیا گیا. تو حلال اسی وقت کیا گیا نا جو پہلے ممنوع تھا یا پہلے حرام تھا، یعنی یہ پابندی جو تم پر پہلے حرام کے درجے میں تھی اب حلال ہو گئی، کیونکہ شریعت کوئی بھی غیر فطری پابندی عائد نہیں کرنا چاہتی کہ جس میں انسانوں کے لیے مشکل ہو. اور پھر ساتھ ہی فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. شوہر اور بیوی کے تعلق کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں کے تعلق کو جسم اور لباس کا سا تعلق بتایا گیا، یعنی جس طرح جسم اور لباس کا باہم تعلق ہوتا ہے ایسا ہی تعلق شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے سے ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی دونوں کے درمیان برابر کا تعلق ہے. اب لباس پر اگر ہم غور کریں تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ لباس جسم کی حفاظت کا ذریعہ ہے. شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے ذریعہ حفاظت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے. فإنہ اغض للبصر، کیونکہ وہ نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. وأحسن للفرج، اور انسان کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. تو لباس حفاظت کرتا ہے، اسی طرح نکاح کے بعد شوہر بیوی کی حفاظت کرتا ہے، بیوی شوہر کی حفاظت کرتی. کس چیز میں حفاظت کرتی ہے؟ عزت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ، نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ، نگاہوں کو بھٹکنے سے بچاتی ہے، حرام کاموں میں پڑنے سے ایک دوسرے کو بچاتے ہیں. اسی طرح لباس انسان کے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہے. لباس انسان کو خوبصورتی دیتا ہے. تو شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں، ایک دوسرے کی زینت بھی ہیں.
دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، بطور ایک فیملی کے، ایک خاندان کے، ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ لباس انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بھی، گرمی سردی سے بچاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر گرمیوں میں آپ کے جسم پر لباس نہ ہو تو دھوپ آپ کو جلا دے، سردیوں میں لباس نہ ہو تو آپ ٹھٹر کر رہ جائیں، تو لباس پہن کر انسان کو سکون اور خوشی نصیب ہوتی۔ بالکل اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ لباس اور جسم جو ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لازم و ملزوم ہے۔ لباس جسم کی ضرورت ہے، لباس کے بغیر انسان بے آبرو ہو جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ شوہر اور بیوی بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے قرب اور اتصال کا ذریعہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ لباس انسان کے لیے عزت و وقار کا ذریعہ بھی ہے، انسان کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کی آبرو کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ شوہر کو بیوی کی برائیاں جگہ جگہ، یا بیوی کو شوہر کی شکایتیں اور برائیاں ہر جگہ نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کے لباس پر پڑنے والا کوئی بھی داغ دھبا اس کی زیب و زینت کو خراب کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شوہر کسی مجلس میں بیٹھ کر، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی بیوی کے عیب بیان کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے ہی لباس کو داغدار کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر بیوی کہیں اور لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی ہے تو وہ دراصل اس کو نہیں، خود کو ہی نقصان دے رہی۔ تو دونوں کو ایک دوسرے کے عیب بھی چھپانے چاہیے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک دوسرے کی اصلاح، ایک دوسرے کے اندر سے غلطیوں اور خامیوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، پریس کرتے ہیں، اس کے رنگ کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں، اس کی حفاظت کے کتنے طریقے اختیار کرتے ہیں، اسی طرح شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے خیرخواہ، ہمدرد اور مددگار ہونا چاہیے۔ علم اللہ، اللہ نے جان لیا، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم لوگ اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے۔ یعنی وہ جو پابندی تھی، کہتے ہیں کہ وہ کوئی وربل پابندی نہیں تھی، پہلے ایک انڈرسٹوڈ تھا، کیونکہ پچھلی شریعتوں میں ایسا ہی تھا، تو اس سے صحابہ کرام کو یہ شک تھا کہ شاید ہماری شریعت میں بھی رات کے وقت کھانا پینا اور دیگر تعلق جو ہے وہ منع ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ شور نہیں تھے، اس لیے انہوں نے بسا اوقات نفس کے تقاضے کے تحت ایسے کچھ کام کر لیے۔ اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے خیانت سے تعبیر کیا۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ جب روزے فرض ہوئے تو صحابہ کرام رمضان بھر عورتوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، لیکن بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا، وعفا عنکم، اور اس نے تم سے درگزر کیا، تمہارا قصور معاف کر دیا، فالآن باشروہن، تو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ باشروہن کا لفظ جو ہے بے شین ریح سے ہے، بشر، بشر انسان کو بھی کہتے ہیں، اور بشر بنیادی طور پر سکن کو کہتے ہیں، کھال کو، تو مباشرت کا مطلب ہے کھال سے کھال ملنا، جسم کا باہم ملنا۔ وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ یعنی شوہر اور بیوی کا باہم تعلق کیا ہے؟ باعث تسکین ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نکاح کی حکمت کیا بتاتے ہیں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنے اسپاؤس سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے لیے محبت اور رحمت بھی باہم ڈال دی۔ تو وابتغوا کا مطلب کیا ہے؟ تلاش کرو، یعنی باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ اس کے علاوہ اس سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے، کہ شوہر اور بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہے، باہم جسمانی تعلق ہے، یہ محض تفریح کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے مقصود اللہ نے جو اولاد کی شکل میں تمہارے لیے نعمت رکھی ہے اس کا حصول بھی ہونا چاہیے۔ اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ انڈائریکٹلی ان طریقوں سے بھی منع کر دیا گیا کہ جو غیر فطری طریقے ہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی رات بھر کھا پی سکتے ہو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے فجر کے وقت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خیط کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے دھاگا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نمایاں طور پر نظر آنے لگے،
ایک صحابی نے اس کا یہی مطلب سمجھا. حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے بھی 2 دھاگے سیاہ اور سفید اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور انہیں دیکھتا رہا مگر پھر بھی پتہ نہ چلا. جب صبح ہوئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 ڈوریاں رکھی. آپ نے مزاحن فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے جس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا سواد اللیل و بیاض النہار، اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے. یعنی رات اور دن کا الگ الگ ہونا. یعنی طلوع فجر کے وقت جب وہ کریک آتا ہے اور وہ ایک دھاری نظر آتی ہے رات اور دن کو الگ کرنے والی، اس سے پہلے پہلے تک تم کھا سکتے ہو. من الفجر، فجر کے وقت میں. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی انسان ساری رات کھا پی سکتا ہے یہاں تک کہ صبح سحری کا وقت ختم ہو جائے. یعنی صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی. اور سحری بھی آخری وقت میں کھانا زیادہ افضل ہے. اصل میں ہم جب تقویٰ کی بات کرتے ہیں نا تو حد سے بڑھنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی کہ یہاں آ کر رک جاؤ، اور ہم اس سے 1 گھنٹہ پہلے ہی رک رہے ہیں کہ زیادہ نیکی کا کام ہے، تو یہ زیادہ نیکی نہیں ہے. جہاں تک رخصت ہے وہاں تک فائدہ اٹھاؤ. یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ لمبا روزہ رکھ کے زیادہ ثواب کما رہا ہے اور سحری جلدی کر رہا ہے تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. بعض لوگ افطار کو دیر سے کرنا جو ہے اسے بہت ثواب کا کام سمجھتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں. اور یہ جو ہے نا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، اس کے بارے میں آتا ہے حضرت قیس دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے، جواب ملا کچھ نہیں. وہ کہیں سے کچھ لینے گئی، واپس آئیں تو دیکھا کہ شوہر کی آنکھ لگ گئی. جب آ کر دیکھا تو بہت افسوس کیا کہ اب دوسرا دن بھوکے کیسے گزرے گا. چنانچہ جب آدھا دن ہوا تو حضرت قیس بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر ہوا تو یہ آیت اتری کہ نہیں، اب کیا کرو، رات بھر کھا سکتے ہو. عشاء کی نماز سے پہلے اگر سو گئے یا عشاء کے وقت سو گئے تو کھانے پہ پابندی اب نہیں رہی جیسا کہ پہلے تھی. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ رات تک پورا کرو، یعنی دن بھر کچھ نہیں کھاؤ. اب تفصیلات اور جزیات بتائی جا رہی ہیں نا. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہماری شریعت میں صوم وصال منع ہے. صوم وصال کیا ہوتا ہے کہ بغیر افطار کیے دوسرا روزہ رکھ لینا، اس سے بہت سختی سے منع کیا گیا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب افطار کا وقت آتا تو یہ لگتا ہے بھوک ختم ہو گئی، اب بھوک نہیں رہی. وہ انسان اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے نا. انسان کا جو معدہ ہے اس کا بھی حال یہ ہے کہ اس میں ایک الارم ہے یا ایک گھڑی لگی ہوئی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جو کھانے کے اوقات ہوتے ہیں، اگر آپ نے کسی وجہ سے کوئی 2 گھنٹے پہلے بھی اس سے کھا لیا تو اس وقت پھر آپ کے اندر ایک کریو شروع ہو جائے گی، وہ ایک الارم بجنے لگتا ہے. جیسے نیند کے اوقات ہوتے ہیں تو جب نیند پوری ہو جاتی ہے تو آپ کی خود بخود آنکھ کھلنے لگتی. اسی طرح کھانے کے بھی اوقات ہوتے ہیں جو انسان کے اندر ہی فطرت نے سیٹ کر رکھے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم روزہ نہیں رکھتے تو دن میں کھانے کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہماری بھوک مر جاتی ہے. پھر جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس میں ہمیں اتنی شدید طلب نہیں ہوتی، اور اس وقت ایک عجیب سی خوشی سے بھی ہو رہی ہوتی ہے نا. انسان سوچتا ہے کہ اگر مجھے اب کوئی یہ کہے کہ ابھی نہ کھاؤ تو میں اور بھی آگے لنگر آن کر سکتا ہوں. تو نہیں، اصل دین اور دین کی روح کیا ہے کہ جب کوئی کام کرنے کو کہا جائے تو کر لو. اب مثلا سحری کھانے کو دل نہیں چاہتا، خصوصاً ابتدائی عشرے میں تو بہت مشکل ہوتی. جب دل نہیں چاہتا کہ کھائے انسان تو اس وقت کہا گیا کھاؤ. اس وقت کھانا جو ہے وہ اجر و ثواب کا کام ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ، کھائے 1 گھونٹ پانی پیو لیکن کچھ نہ کچھ کھاؤ. بغیر کچھ کھائے روزہ رکھنے کا وہ ثواب نہیں جو کھا کے رکھنے کا ہے. پھر جب کھانے کو دل چاہتا ہے تو دن بھر کہا جاتا ہے اب کچھ نہیں کھاؤ. پھر شام کو جب بھوک مر چکی ہوتی ہے تو پھر کیا کہا جاتا ہے اب کھاؤ. اب دیر کی تو پھر پکڑ ہے. تو یہی تو دراصل تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اسی سے سیلف کنٹرول آتا ہے کہ اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے. اور 1 مہینہ کرنے کے بعد آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے ساری زندگی بھی روزے رکھ سکتا ہوں، لیکن عید کے دن ہی سبق بھول جاتے ہیں اور شوال کے روزے چھوڑ دیتے ہیں. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے رات تک پورے کرو. یعنی رات ہوتے ہی، مغرب ہوتے ہی، سورج ڈوبتے ہی روزہ کھول لینا چاہیے. حضرت عبداللہ بن اوفا سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. آپ نے ایک آدمی یعنی حضرت بلال سے فرمایا کہ اترو اور میرے لیے ستو گھولو. ستو سے آپ افطار کریں.
وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج کی روشنی باقی ہے. آپ نے فرمایا اترو اور میرے لیے ستو کھولو. بلال پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج کی روشنی باقی ہے. آپ نے تیسری بار فرمایا اترو اور میرے لیے ستو کھولو. آخر وہ اترے اور ستو کھولے. آپ نے پی لیے. پھر آپ نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا. کیونکہ سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی ایک روشنی سی باقی رہتی, اس کو نہ دیکھو, ادھر نہ دیکھو, ادھر دیکھو دوسری طرف. جب وہاں سے اندھیرا ہونے لگے تو سمجھو کہ افطار کا وقت ہو گیا, اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ میری امت اس وقت تک خیر و بھلائی پر رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرے گی. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ, اور نہ تم مباشرت کرو ان سے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو. اعتکاف کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلق جائز نہیں. یعنی اگر کوئی شخص اعتکاف نہیں کر رہا تو رمضان کی راتوں میں تعلق جائز ہے, لیکن اگر اعتکاف کر رہا ہے تو یہ تعلق درست نہ ہوگا. اعتکاف کیا چیز ہے؟ اعتکاف کا روٹ جو ہے این کاف فے ہے, اکفا, اپنے آپ کو کسی چیز سے روک دینا, جمع دینا. اصطلاح میں اس سے مراد ہر چیز سے الگ ہو کر یاد الہی کے لیے گوشہ نشین ہونا. یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے, یعنی سنت مؤکدہ ہے لیکن کیا ہے؟ کفایہ یا فرض کفایہ جس طرح آپ بولتے ہیں نا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اگر کچھ لوگ بھی کر لیں بستی میں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے, یعنی سب کا فرض پورا ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال ایک بار قرآن پڑھا جاتا. جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا. اس طرح ہر سال آپ 10 دن اعتکاف فرماتے, لیکن جس سال آپ نے وفات پائی اس سال 20 یوم کا اعتکاف کیا. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے, یعنی اسی جگہ بیٹھا رہے, جنازے میں شریک نہ ہو, بیوی کو نہ چھوئے, نہ اس سے مجاورت کرے, اعتکاف کی جگہ سے نہ نکلے سوائے بہت ضروری کاموں کے, یعنی قضاء حاجت کے یا فرض غسل کے, جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو. اور اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور بڑی مسجد میں ہوتا ہے. یہ اعتکاف کے آداب میں سے ہے. بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں گھر کے اندر نہیں آتے تھے مگر انسانی ضرورت کے لیے, یعنی بیت الخلاء کے استعمال کے لیے. اعتکاف کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف میں داخل ہوتے. اعتکاف کرنے والے سے کسی ضروری کام میں ملاقات ہو سکتی ہے. حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے, میں رات کو آپ سے ملنے آئی اور آپ سے باتیں کی, واپس جانے کے لیے اٹھی تو آپ مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے, نہیں تھوڑا آگے کرنے کے لیے. اعتکاف کا اجر کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں یہ فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیاں اس کے لیے جاری کی جاتی ہیں, ایسی نیکیاں جیسے کہ نیکیاں کرنے والے ہر قسم کی نیکی کرتے ہیں, یعنی ہر قسم کی نیکیوں کا اجر اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر بنیادی طور پر کیا فرمایا گیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, کہ شوہر بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے جبکہ وہ اعتکاف کی حالت میں ہو اور اعتکاف میں مسجد میں ہو. یہاں پر اعتکاف کے لیے مسجد کی شرط بتائی گئی, اور خاص طور پر مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے, تو اسی طرح جیسے نماز میں ان کا گھر ان کے لیے بہتر ہے تو وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی. بہرحال دونوں رائے موجود ہیں, لیکن یہاں پر انتم سے مراد خاص طور پر مرد حضرات ہیں کہ جب تم, کیونکہ پیچھے بھی حکم جو ہے نا, دیکھیں نا عورتوں کے لیے آ رہا نا, لا تباشروہن, تو نہ مباشرت کرو ان عورتوں سے, تو حکم خاص طور پر مردوں کی طرف جا رہا ہے, یعنی حکم کا مدعا جو ہے وہ مرد ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اعتکاف نہیں کر سکتی, عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا. پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا، پھر جب آپ اس مقام پر پہنچے جہاں آپ اعتکاف کا ارادہ رکھتے تھے تو آپ نے چند خیمے دیکھے، حضرت عائشہ کا خیمہ، حضرت حفصہ کا خیمہ، حضرت زینب کا خیمہ. تو آپ نے فرمایا کیا تم اس میں نیکی سمجھتی ہو؟ اس کے بعد آپ واپس ہو گئے اور آپ نے اعتکاف نہیں کیا، اور اس کے عوض شوال میں 10 دن کا اعتکاف کیا، کیونکہ آپ کا خیال یہ تھا کہ یہ خیمے جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے پہ لگائے گئے ہیں. اعتکاف اصل میں 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو مسنون اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا ہوتا ہے یا 9 دن کا بنتا ہے اگر 29 روزے ہوں، اور ایک دوسرا اعتکاف ہے جو نفلی اعتکاف کہہ لیں یا نظر ماننے کا اعتکاف. ایسا اعتکاف 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 7 دن کا بھی ہو سکتا ہے، جتنا جس کو میسر آئے. یعنی ایک اعتکاف جو سنت نبوی سے ثابت ہے اس کی مدت 10 دن ہے، اور یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے روزہ بھی رکھا جاتا ہے دن کو. اور دوسرا اعتکاف کون سا ہوا؟ یعنی وہ جو انسان اپنے اوپر خود واجب کر لے، جیسے نظر وغیرہ مانی ہو، کیونکہ خود پہ آپ خود واجب کرتے ہیں نا. اس کی کوئی مدت متعین نہیں. اور اس کی دلیل کیا حدیث ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں یہ منت مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی منت پوری کرو. جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف رات کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے کہ ساری رات انسان مسجد کے اندر بیٹھ کے عبادت کرتا رہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ منت وہی پوری کرنی چاہیے کہ جو شریعت کے حکم کے مطابق ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها، پس ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے اسی انداز میں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. اب آپ دیکھیں کہ ابتدا میں بھی کیا حکم تھا؟ لعلکم تتقون، اور ساری تفصیل بتا کے آخر میں بھی کیا فرمایا؟ یہ سب کچھ کس لیے بتایا گیا ہے؟ لعلہم یتقون. ساری عبادات کا مقصود کیا ہے؟ تقوی کا حصول، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. جسمانی روزے کے علاوہ ایک مانوی روزہ بھی ہے. جس طرح اللہ کے حکم سے انسان روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑتا ہے، یعنی حلال چیزیں چھوڑتا ہے، اسی طرح عام زندگی میں اللہ کے حکم سے اسے حرام بھی چھوڑنا ہے. اس لیے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، ساتھ باطل طریقے کے. اس کا روٹ ہے بے طویلام بطل. باطل کے کئی معنی ہوتے ہیں. مثلا نمبر 1 ابس اور بے مقصد، بیکار. نمبر 2 کوئی ایسی چیز جس کی عقل، فطرت یا شریعت کے اندر کوئی بنیاد نہ ہو. نمبر 3 عدل، انصاف، شریعت، معروف اور سچائی کے خلاف طریقہ. اور نمبر 4 جھوٹ، خیانت، سود، رشوت، چوری، غصب اور معاملات کی وہ ساری قسمیں جنہیں شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے. وَتُدْلُوا بِهَا، اور تم لے جاتے ہو ان کو. تدلو کا لفظ جو ہے یہ دال لام واو سے ہے، دلو. ادلا کا مطلب ہوتا ہے کنویں میں ڈول ڈالنا. کنواں دیکھا ہے کبھی؟ تو اس سے پانی کیسے نکالا جاتا ہے؟ اس میں ڈول ڈال کر. تو یہیں سے اس کے اندر پھر کسی چیز تک پہنچنے اور اس کی قربت حاصل کرنے کا مفہوم پیدا ہو گیا. یعنی جس طرح رسی کے ذریعے ڈول پانی تک پہنچتا ہے، اسی طرح مال رشوت حکام تک رسائی کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی جیسے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا جاتا ہے، اسی طرح حاکموں سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے رشوت دی جاتی ہے. یعنی رشوت دینا ایسا ہی ہے جیسے ڈول ڈالنا. الی الحکام، طرف حکام کے. لتأکلوا، تاکہ تم کھا لو. فریقاً، ایک حصہ. من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے. بالاسم، ساتھ گناہ کے. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. تفسیر: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم انہیں حکام کی طرف کھینچ لے جاتے ہو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا سکو. بالاسم، گناہ کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے. یاد رکھیے مومن کی تو ساری زندگی روزہ ہے. اس کو کچھ چیزوں سے ہمیشہ کے لیے پرہیز کرنا ہے. کچھ چیزوں سے افطار اور کچھ چیزوں سے پرہیز، مستقل روزہ.
روزے کا سبق بھی کیا ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ سکتے ہو تو اس کے حکم سے حرام بھی چھوڑو. اور حرام چھوڑنے میں کیا ہے کہ آپس میں مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں باطل طریقے سے مال کھانے میں؟ چوری، خیانت، دغا بازی، ڈاکہ، جوا، سود، ہر طرح کی ناجائز تجارت اور سودے بازیاں، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور خاص طور پر رشوت، کیونکہ آگے فرمایا کہ تم اپنے مال حاکموں کے پاس لے جاتے ہو، اور اس کے لیے لفظ تدلو استعمال کیا گیا ہے. تدلو کا لفظ جو ہے یہ دلو سے نکلا ہے، دال لام واو. دلو کہتے ہیں ڈول کو، اور ادلا کہتے ہیں کنویں میں ڈول ڈالنا اور ڈول بھر کر نکالنا. تو ڈول کیا ہے؟ پانی تک جو اندر دور ہے ہمارے ہاتھوں سے اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، وہاں سے پانی نکالنے کا ایک طریقہ ہے. تو رشوت دے کر بسا اوقات انسان بڑے بڑے فائدے حاصل کرتا ہے. تو جس طرح رسی کے ذریعے سے ڈول پانی تک پہنچتا ہے، اسی طرح مال رشوت حکام تک رسائی کا ذریعہ بنتا ہے. فرمایا کہ حکام کے پاس ڈول نہ ڈالو، یعنی رشوت کا مال مت دو. اور رشوت دینے کا مقصود کیا ہے؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا سکو بالاسم، گناہ کے ساتھ. یعنی جو چیز تمہارا حق نہیں تم اسے ان سے حاصل کر لو، یہ بات درست نہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بہرحال ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کی نسبت زیادہ چرب زبان ہو، اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. مگر یہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلے کے ذریعے حاصل کی تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے. یعنی حاکم کو رشوت دے کے یا چرب زبانی کے ذریعے اس سے غلط فیصلہ کرانا اور اس سے کوئی ناجائز چیز ہتھیا لینا دراصل دوزخ کا ٹکڑا لینا ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں دوسروں کے حق دبانے کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے، یہ بہت عام ہے نا بات. کوئی بھی اخبار اٹھا لے کسی بھی دن کی، کتنا صاف واضح حکم ہے، تو گویا ایک غلطی سے غلطیوں کا ایک سلسلہ چل پڑا. اور اس سے نقصان کس کا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا نہیں، خود ہمارا. اور کیا ہوتا ہے بسا اوقات جو لوگ رشوت میں کوآپریٹ نہیں کرتے تو ان لوگوں کو ٹک کر چین سے کوئی کام کرنے بھی نہیں دیا جاتا. اگر یہ باتیں کسی نان مسلم سوسائٹی میں ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے احکام موجود ہیں، اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے، اور وہ لوگ لا علم ہے اس لیے وہ کر رہے ہیں، تو شاید کوئی چھوٹ ہوتی ان کی. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ سب کام اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں اور ان کو کرنا بہت ہوشیاری کی بات سمجھتے ہیں. یہ بھی کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ جائز حق دلوانے کے لیے بھی رشوت مانگتے ہیں. اگر کوئی مکان یا دکان بسا اوقات کرائے پر دے دیں تو اس کو خالی کرانا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ جو باطل طریقے سے کھانے کی جو چیزیں تھی نا، اس میں جوا ہے، جھوٹی گواہی سے حاصل کیا ہوا مال ہے، پھر اسی طرح ملاوٹ ہے. اب ملاوٹ عام کھانے پینے کی چیزوں میں تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوائیوں تک میں ملاوٹ، لائف سیونگ ڈرگز میں ملاوٹ. تو بہرحال افسوس اس بات کا ہے کہ آہستہ آہستہ احساس مٹ رہا ہے کہ یہ برائی ہے. ایک تو نا برائی ہے اور شرمندگی سے کی جائے، اور ایک یہ کہ برائی پھر ڈھٹائی کے ساتھ کی جائے. یہ زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. ریفیوجیز کے لیے جب لے کر جاتے کوئی سامان وغیرہ تو وہاں پر وہ رشوت لے کر اس سامان کو آگے دیتے تھے. ریلیف کی چیزوں میں سے خود کھا لیتے ہیں. کسی غریب کے نام پہ فنڈ اکٹھا کیا اور خود کھا لیا. اس طرح بھی حرام کھانے کے بہت سے طریقے ہیں. اسی وجہ سے تو ہمارے کسی کام میں برکت ہوتی نہیں، ہر چیز میں خیانت. رشوت دینے کا طریقہ عام طور پر تحفہ ہے. رشوت ہی ہوتی ہے، مگر اس کے نام مختلف رکھ دیے گئے، نام بدل دیے گئے اور بہت خوبصورت نام رکھ دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب وہ برائی نہیں لگتی، اچھائی لگتی. ہمارا ایک بہت عام کانسیپٹ یہ ہے کہ غلط کام کر لو پھر حج عمرہ کر آنا اور پاک ہو جانا. نجات کے خود ساختہ طریقے اختیار کیے ہوئے. اور کچھ لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم حج عمرے پہ کیسے جائیں کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم غلط کام کریں، اور اس وجہ سے وہ اپنے اس فرض کو ٹالتے رہتے ہیں. یعنی جس طرح ہماری عقل کہتی ہے، جس طرح ہماری مرضی چاہتی ہے، ہم دین کا وہی نقشہ، وہی حلیہ
وہی رخ بنا لیتے ہیں اور دنیا کے فائدے اٹھاتے رہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی تو ہماری عمر ہی نہیں ہے جمرے کی. دنیا کے فائدوں کی خاطر غلط فتوے دینا، لون لے کے واپس نہ کرنا، چاہے انڈیویجولز ہو یا بینکس ہو یا کہیں سے بھی، اور اس میں سے کچھ صدقہ خیرات کر دینا یہ سوچ کر کے. ایکچولی دین کو جب ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے ہماری سوسائٹی کا. ہمیں اس کے لیے اویئرنیس پیدا کرنی ہوگی، اس کا احساس دلانا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.